کہ ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام رپورٹرز ڈائری کے ساتھ میں ہوں عمیر عصمت۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی معیشت جو ہے وہ پیپر لیس ہو چکی ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ان اقوام نے اپنے آپ کو موڑ لیا ہے۔ پاکستان میں بھی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ایف پی آر کی جانب سے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کیش یا پھر چیک کی صورت میں ادائیگیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تمام تر ادائیگیاں جو ہیں وہ صرف ڈیجیٹلائز طریقے سے ہوں گی۔ اس حوالے سے ٹیکس ماہرین کیا کہتے ہیں، بزنس کمیونٹی کا کیا کہنا ہے، اور ایف پی آر کا کیا موقف ہے، اسی پر مزید گفتگو کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ جی ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے کہ حکومت کی جانب سے تیسرا ترمیمی آرڈیننس پیش کیا گیا، تو اس میں کارپوریٹ سیکٹر کی ادائیگیوں کے طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں کہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے سے زائد کی جو ادائیگی ہے وہ نہ تو چیک کی صورت میں کر سکے گا، نہ ہی کیش کی صورت میں کر سکے گا، صرف وہ ڈیجیٹل طریقے سے ہی ادائیگیاں کی جا سکیں گی۔ اس ساری صورتحال میں جہاں پہ ہم نے ٹیکس ماہرین اور ایف پی آر آفیشل سے بات کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مین اسٹیک ہولڈر بزنس کمیونٹی ہے اس کی نمائندگی کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد کے صدر عاطف منیر شیخ۔ جی شیخ صاحب، بہت شکریہ کہ آج آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ تو ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو کارپوریٹ سیکٹر کی بینک پیمنٹس ہیں وہ 30 نومبر کے بعد سے حکومت کے مطابق یا ایف پی آر کے مطابق وہ نہ تو کیش کی صورت میں ہوگی، نہ چیک کی صورت میں ہوگی، ان کو ڈیجیٹل طریقے سے کرنا ہوگا۔ آپ اس حکومتی اقدام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عمیر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج اس اہم مسئلے کی طرف ایک بہترین یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اس میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ اس میں یہ ہے کہ ابھی تک جس نے پیمنٹ کرنی ہے اور جس نے پیمنٹ وصولنی ہے، دونوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، مجھے پیمنٹ کیسے ملنی ہے، اور جس نے پیمنٹ کرنی ہے اسے نہیں یہ پتا کہ اس نے پیمنٹ کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں، یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے جس سیکٹر کی چوائس کی ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر نے پیمنٹ کرنی ہے ڈیجیٹل 2.5 لاکھ سے اوپر کی، کارپوریٹ سیکٹر نے جو 2.5 لاکھ سے اوپر کی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کرنی ہے وہ 80% نان کارپوریٹ سیکٹر کو کرنی ہے، اور نان کارپوریٹ سیکٹر ابھی تک اس میں اتنا اویئر نہیں ہے۔ بلکہ جس نے کارپوریٹ سیکٹر، جسے ہم کہتے ہیں کہ ویل ریپیوٹڈ سیکٹر ہے، جس کی ڈاکومنٹیشن پوری ہے، جس کے ہر معاملات پورے ہیں، جس کے پاس کمپنی سیکٹری، سی ایف او، مینیجر، اکاؤنٹنٹ، چیف، ہر قسم کا سٹاف اویلیبل ہے، ابھی تک وہ کنفیوز ہے کہ اس نے یہ پیمنٹ کیسے کرنی ہے۔ دوسرا، اب اس میں جو سب سے بڑا پرابلم آئے گا وہ آئے گا کیش فلو کا۔ ہم بہت ساری کروڑوں روپے کی بائنگ کرتے ہیں جس میں ہم پوسٹ ڈیٹڈ چیک کو دے دیتے ہیں کہ یہ چیک اپنے ٹائم پر کیش ہوگا۔ تو اب میرے پاس اکاؤنٹ میں، میرے پاس بیلنس اکاؤنٹ میں پڑا ہوگا تو میں ڈیجیٹل بینکنگ کے تھرو پیسے ٹرانسفر کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ سب سے پہلے تو کارپوریٹ سیکٹر کے پاس کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا کیش فلو شارٹ ہوگا، جو اس کے لیے سب سے زیادہ ایک مشکل کا باعث ہے۔ اور اس میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ابھی تک میری ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سے، ان کے ریجنل ہیڈ سے بات ہوئی ہے، جتنی بینکنگ ٹرانزیکشن کے سائبر کرائم کے فراڈ ہوئے ہیں وہ صرف ڈیجیٹل بینکنگ میں ہوئے ہیں، اور کسی بینکنگ میں ابھی تک کوئی فراڈ بھی نہیں ہوا۔ جب یہ ڈیجیٹل چینل آئے گا، ڈیجیٹل چینل کے ذریعے پیمنٹ جانی شروع ہوں گی، وہ کہے گا مجھے پیسے میں نے آپ کو ٹرانسفر کیے ہیں، یہ ایک نالج ہے، وہ کہے گا میرے پاس پیسے نہیں آئے۔ اور یہ ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ آج تک مس یوز بھی ہوا ہے۔ اور جو مین پرابلم ہے یہ تو ہم دیکھ لیں گے کہ بینک اس میں سیکورٹی چیکس لگائیں گے، بینک اپنے کام کریں گے کہ پیمنٹ جیسے ٹرانسفر ہوئی ہے وہ سیکیور ہو اور کوئی چینل نہ یوز ہوا ہو۔ مگر جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس کارپوریٹ سیکٹر کو، اس کا اربوں روپیہ کیش فلو شارٹ ہو جائے گا، اور اس کے پاس اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کے علاوہ۔ اگر وہ اس کے چیک نہیں اگر اس کا چلتا تو وہ ایک نئی پرابلم میں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، ایک چیز آپ نے یہاں پہ بڑی اہم پوائنٹ آؤٹ کی ہے
بالخصوص کیش فلو کے ساتھ ساتھ جو فراڈ کے حوالے سے ہے، ڈیجیٹل فراڈ کے حوالے سے ہے، کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے ابھی تک ایف بی آر حکام سے یا متعلقہ اتھارٹیز اس حوالے سے کچھ کلیئر کر پائی ہیں؟ کیونکہ یہ بلا شبہ آپ کی بات میں صداقت پائی جاتی ہے کہ اس قسم کے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس چیز پر قابو پا لیں گے؟ اس حوالے سے ایف بی آر کی جانب سے کوئی واضح حکمت عملی سامنے آ سکی ہے؟ دیکھیں جی، کہتے ہیں کہ جی مشتری ہوشیار باش ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے آپ کے لاگن سے، آپ کے موبائل سے یا آپ کے ایپ سے ہوئی ہے، تو جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس میں بینک کی رسپانسبلٹی تو نہیں ہوتی. بینک کی کوشش یہ زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہو کر یہاں سے روٹ ہوئی ہے، آگے وہ آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. تو اس میں پرابلمز کا ہر وقت پیمنٹ کا جو یہ سائبر کرائم والا ایشو ہے یہ ہر وقت رہے گا. دوسرا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کو پہلے گورنمنٹ کیا خود اتنے بڑے کروڑوں روپے کی پیمنٹس ایشو کر رہی ہے، کیا گورنمنٹ نے اپنے کسی اداروں میں یہ، کیونکہ وہ بھی ایک گورنمنٹ سے بڑا کارپوریٹ سیکٹر کون ہو سکتا ہے، گورنمنٹ نے کیا اپنے اداروں میں اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے، اسے اپلائی کیا ہے جو ان کارپوریٹ سیکٹر پہ لے کے آئے ہیں؟ اور دوسرا بہت ساری چیزیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم چیک کو اگنور کسی صورت نہیں کر سکتے. چیک ایک سیکورٹی لی جاتی ہے کہ میرے پاس میرے فرم کے نام کا چیک آ چکا ہے، اب یہ پوسٹ ڈیٹڈ، اس پہ جو بھی میرا آپ کا ٹینر ڈیسائیڈ ہوا ہے، 15 ڈیز ہے، 115 ڈیز ہے، 30 ڈیز، 60 ڈیز، واٹس ایور، جو میرا آپ سے ٹینر ڈیسائیڈ ہوا، میرے پاس آپ کے ایک سیکورٹی آ گئی ہے، چیک ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ مجھے پیمنٹ نہیں کرتے تو میں سیکیور تو ہوں. اس سلسلہ میں جب میں کسی کارپوریٹ سیکٹر کو بیچوں گا کوئی چیز، وہ مجھے کہے گا کہ جی میرا آپ کی کریڈٹ ٹرمز ہے 30 ڈیز، 60 ڈیز، 90 ڈیز. آفٹر 90 ڈیز میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل کے تھرو، اس ای ٹرانسفر کے تھرو آپ کو پیسے دے دوں گا، مگر ان 90 ڈیز میں سیکیور نہیں ہوں. میں کارپوریٹ میں ہوں یا نان کارپوریٹ میں ہوں، میں نے اس کارپوریٹ سیکٹر سے پیسے لینے ہیں تو میرے پاس سیکورٹی کے لیے کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے، میں انسیکیور فیل کر رہا ہوں. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ ابھی تک اس کی کوئی ایف بی آر کی طرف سے، گورنمنٹ آفیشلز کی طرف سے چیمبرز کو اور جو مین بڑی ایسوسیشنز ہیں ان کو انوالو نہیں کیا گیا پراپرلی. ایک آپ نے لیٹر لکھ دیا، چٹھی لکھ دیا کہ یہ کام ایسے اپلائی ہوگا، اس کی آپ نے اب اور 1 نومبر کو اس کی ایکسٹینشن دے دیا کہ جی یہ 30 نومبر ہم نے 30 دن کے لیے اسے ایکسٹینڈ کر دیا ہے. ابھی تک پراپر ایسوسیشنز میں، پراپر چیمبرز میں اس کے کوئی اویئرنیس سیمینارز نہیں کروائے. اس میں ہم نے اپنے کارپوریٹ سیکٹر کے سی ایف اور ان کے باقیوں کو کوئی ایجوکیٹ نہیں کیا. اور جس کے پاس پیمنٹ، جسے 90 ڈیز کے بعد پیمنٹ ملنی ہے، اس کا بڑا جینون مطالبہ ہے کہ آپ مجھے سیکورٹی ایشو کریں. اس میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ایک فرضی قسم کا 90 ڈیز کا یا 60 ڈیز کا چیک دوں، اور جب میں ڈیجیٹل ٹرانسفر کے ذریعے آپ کو پیمنٹ ٹرانسفر کر دوں تو وہ سیکورٹی واپس لے لوں. اس میں پھر ایشو آئیں گے. یہاں پر آپ کاروباری ڈسپیوٹس ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں پھر ایشو آئے تھے جی میں نے پیمنٹ کر دی، ابھی تک مجھے چیک انسٹرومنٹ واپس نہیں دیا. اور پھر یہ بھی ہوگا جی میں نے پیمنٹ بھی کر دی تھی، اس کے باوجود اس نے چیک میرے بینک میں پریزنٹ کیا اور بعد میں میرے پہ 489F کا FIR کرائی. تو یہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، ترقی یافتہ ممالک ہیں جو وہاں پر بھی جب کوئی ایسے ٹیکسز یا چیزیں امپلیمنٹ کی جاتی ہیں تو کچھ عرصہ کے لیے لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے. سب سے پہلے جو ویٹ ٹیکس، جو سیل ٹیکس کا الٹرنیٹو ایک ٹیکس ہے ویٹ، ویلیو ایڈڈ ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں، وہ جب یو کے میں امپلیمنٹ ہوا تھا تو 10 سال یو کے کی عوام کو اس میں اویئر کیا گیا تھا کہ یہ ویٹ ہے، یہ فیوچر میں ہم لا رہے ہیں جو سیل ٹیکس کی نئی فارم ہے. تو 10 سال یو کے جیسے اسٹیبلش ملک میں اگر 10 سال کا عرصہ انہوں نے اپنی عوام کو دیا ہے کہ یہ ٹیکس آپ پہ لگے گا، 10 سال انہیں اویئر کیا ہے، تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ 15 دن، 20 دن، 25 دن میں آپ نے یہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کرنی ہے. میرا ایکسپورٹر آلریڈی ایکسپورٹ کے ریفنڈ آنے ہیں، اس کے BL کی پیمنٹ آنی ہے،
تو اس نے آگے اگر اس کے پاس ایک 100 روپے آنا ہے تو اس کے پاس 125 اور 150 روپے کی بٹک پڑی ہے کہ اس نے کہاں پر اسے کنزیوم کرنا ہے. یہ ایشو ہے اس میں. اچھا سر, یہ ایک چیز بھی بتا دیجیے گا, آپ نے جس طرح بات کی ہے چیک کے حوالے سے کہ کچھ کریڈٹ پہ مال جاتا تھا, چیک مل جاتا, کچھ سیکیورٹی ہو جاتی ہے, تو اس سے یہ کچھ غیر محفوظ پیمنٹ جو ہونے کا خدشہ ہے. مگر اگر ہم چیکس کی بات کریں تو یہ تو ماضی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, جب مینول پیمنٹس ہو رہی ہو تب بھی یہ باؤنس ہوتے رہتے ہیں, تھانوں میں ایف آئی آرز ہوتی رہتی ہیں, اس قسم کے سینکڑوں کیسز آئے رہتے ہیں. تو پھر اس پہ کیوں اتنے زیادہ خدشات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے ایک انفارچونیٹ میرے ملک میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ میں نے آپ کو مال بیچا ہے اور اس کے پیسے کے لیے اسٹیٹ میری ہیلپ کرے. کوئی ایسا لا موجود نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ میں اس میں اپنے ریکوری کے لیے اپلیکیشن دوں گا. کورٹس میں سینکڑوں کیس ہیں جن میں 2 سے 3 سے 5 دن میں اندر اس کی بیل ہو جائے گی. کیونکہ چیک, کراس چیک اگر آپ کے نام کا ہے تو وہ اگر فیل ہوتا ہے, بینک سے باؤنس ہوتا ہے, تو اس میں گورنمنٹ کا ایک کلیئر لا 489F موجود ہے, وہ نان بیلیبل افینس ہے. تو اس میں یہ جو سپلائر ہے وہ اپنا ایک کمفرٹ فیل کرتا ہے, سیکور فیل کرتا ہے کہ میرے پاس چیک موجود ہے. خدا نہ خواستہ یہ ٹرانزیکشن میں کوئی گڑبڑی ہوتی ہے, میری پیمنٹ نہیں ہوتی, تو میں جاؤں گا, اس کی ایف آئی آر کرواؤں گا اور کورٹ کے ذریعے اسے اریسٹ کروا کے اپنی ریکوری کا کچھ کر سکوں گا. اگر ڈیجیٹل پیمنٹ کی طرف آئیں تو میں آپ کو مال بھیج دوں گا, تو سینکڑوں ایسے ریکوری کے ہزاروں کیس کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں جن کی آج تک ریکوری نہیں ہو چکی. اور دوسرا انڈسٹری کی بھی ہے کہ وہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے کے فارغ ہو جاتی ہے کہ 90 ڈیز 60 ڈیز کا چیک دیا ہے, آفٹر یہ چیک ڈیو ڈیٹ پر بینک سے کیش ہوگا, نہیں ہوگا, 2-4 دن میں بعد ہو جائے گا. مگر وہ ڈیجیٹل پہلے پیمنٹ ایکچولی ہمارا سپلائی اور چین میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ میں نے اگر کسی کو مال دیا ہے, اب کیونکہ بات کارپوریٹ سیکٹر کی ہو رہی ہے تو کارپوریٹ سیکٹر پہ بات کر لیتے ہیں. میں نے مال دیا, میں اس کو بتاؤں گا جی یہ والے میرے بلز جو آپ کی پیمنٹ ٹرمز کے مطابق ڈیو ہو چکے ہیں, مجھے ان کی پیمنٹ کروا دیں. وہ پھر پیمنٹ بننی ہے, چیک بننا ہے, فنانس میں جانا ہے, یہی پروسیجر ڈیجیٹل میں آنا ہے کہ وہ کہیں گے جی ہم آپ کو پیمنٹ, یہاں تو ہو کہ وہ آٹومیٹک گورنمنٹ کو ایسا سافٹ ویئر بھی دے دے کہ میں نے مال 30 ڈیز کے کریڈٹ پہ بیچا ہے اور ودن 30 ڈیز آٹومیٹک پیمنٹ بھی میرے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے. گورنمنٹ پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی دے کہ یہ ڈیجیٹل چینل کے ذریعے آئی ہے, آپ چیک اگر سیکورٹی میں نہیں لے رہے تو گورنمنٹ اسٹیٹ رسپانسیبل ہے, یہ آپ کی ٹرانزیکشن جتنی دیر کے ٹینر کا آپ کے پاس پی او ہے تو وہ آپ کو پیمنٹ دے گی. اچھا سر, مختصر ایز اے اسٹیک ہولڈر سجیشنز کیا دینا چاہیں گے ایف پی آر کے لیے, حکومت کے لیے؟ دیکھیں, اس میں سیدھی سجیشنز ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی ہر وقت کہہ رہی ہے. بزنس کمیونٹی ٹیکس دینا چاہتی ہے اور اپنے حصے کا دے رہی ہے. جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ ٹیکس کلیکشن سے ہی کرتے ہیں. ہم کبھی بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی چور کو ریلیف دے. گورنمنٹ تو چوروں کو خود ریلیف دے رہی ہے پچھلے 11 سال سے. کیسے دے رہی ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو 100 روپے ٹیکس لگے گا, اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 120 روپے یا 150 روپے لگے گا. تو آپ کو اس کو تو آپ راستہ دے رہے ہیں کہ آپ 20 یا 50 زیادہ دے کے فائلر نہ بنیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ٹیکس نیٹ ورک میں لوگ نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, اور جو ٹیکس آلریڈی دے رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے اور مزید ٹیکسوں کا بوجھ ان پر نہ ڈالا جائے, بلکہ جو ٹیکس دے رہے ہیں انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جو زیادہ ٹیکس دیتا ہے, آپ جیسے بینکس کے اے ٹی ایم کارڈ, کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں, اس طرح کے کارڈز متعارف کرائیں. اس نے 1 بلین ٹیکس دیا, اس نے 5 لاکھ دیا, اس نے یہ دیا ہے, یہ گولڈ ہے, یہ پلاٹینیم ہے, یہ سلور کیٹیگری ہے. اس طرح کے کارڈز متعارف کرائیں اور وہ کارڈز دنیا میں ہر جگہ وہاں پر اکنالج کیے جائیں کہ یہ پاکستان کا, اس ملک کا ٹیکس پیئر ہے. ٹیکس پیئر کی جیسے پوری دنیا میں اساتذہ کی, ججوں کی عزت کی جاتی ہے, اسی طرح انفارچونیٹ ہم بھی اس ملک کو چلانے میں اپنا ایک مین رول پلے کر رہے ہیں. اس طرح کی آج تک حوصلہ افزائی اور عزت ٹیکس پیئر کی نہیں ہوئی. میں جس چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوں, جو نان فائلر ہے, جو ٹیکس ریٹرن نہیں دیتا, وہ تو اس کا ممبر نہیں بن سکتا. تو میں کیسے کسی بھی چور کو پیچھے اس کی بیک کروں گا؟ بالکل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں.
ٹیکس کلیکشن ہونی چاہیے. اگر کسی بھی ملک میں ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی تو ملک نہیں چلے گا, مگر ٹیکس کلیکشن کے میکانزم میں تبدیلیاں لانی ہوں گی. گورنمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ٹارگٹس بیفور ٹائم اچیو کرے, اور یہ ٹیکس کے ہی ذریعے ملک ترقی کرے گا, ادروائز ترقی نہیں کر سکتا. جی بالکل, بہت مفید باتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں, وہ سامنے آئی ہیں کہ حکومت ٹیکس وصولی کرے, بزنس کمیونٹی ٹیکسز دینا چاہتی ہے, مگر ڈیجیٹلائزیشن یا اس طرح کے جو دیگر اقدامات ہیں ان سے قبل ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جائے اور نان فائلرز کا جو چور راستہ ہے اس کو مکمل طور پر بند کیا جائے. اسی پر مزید بات کریں گے مگر اس بریک کے بعد. ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. جی ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کی ادائیگیوں کے حوالے سے کہ 2.5 لاکھ روپے سے زائد جتنی بھی ادائیگیاں ہوں گی تو وہ صرف ڈیجیٹل طریقے سے کی جا سکیں گی. چیک یا پھر کیش کی صورت میں رقوم کی ادائیگی پر, لین دین پر پابندی عائد ہوگی. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ٹیکس ماہرین موجود ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری نذیر احمد ورک ایڈوکیٹ موجود ہیں. سر, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ آخر حکومت کو اس اقدام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, کیوں کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ادائیگیوں کا یہ طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے, اور آپ اس اقدام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت نے تیسری ٹیکس لا امینڈمنٹ 15 سپٹمبر کو لانچ کی تھی, جس کے ذریعے انہوں نے کارپوریٹ سیکٹر جو کمپنیز ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز, ان کو پابند کیا تھا کہ وہ 2.5 لاکھ سے اوپر جتنی بھی ادائیگیاں ہیں اپنے اخراجات کی, را مٹیریل کی خریدار کی, وہ ڈیجیٹل مین سے کریں. تو ڈیجیٹل مین کا بظاہر اس وقت کارپوریٹ سیکٹر نو ڈاؤٹ آلریڈی آرگنائز سیکٹر ہے, لیکن بظاہر اس کا ہمیں اس میں کوئی خاطر کا فائدہ نہیں نظر آتا, بلکہ یہ سسٹم میں کاروباری حضرات کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا. گورنمنٹ نے اسی پریشانی کو سمجھتے ہوئے اس کے لاگو کرنے کی تاریخ پہلے 1 نومبر تھی, اور لوگوں کی جو ویل اویئر اور ان کی تیاری نہیں تھی اس کو 30 نومبر تک پوسٹ پون بھی کر دیا ہے. تو یہ کوئی بزنس کمیونٹی کو, کارپوریٹ سیکٹر کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں دے گا, بلکہ یہ کاروبار کو ڈوئنگ بزنس ایز میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہرڈل ہے, کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر کوئی پابند نہیں کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ کرنے کی. کارپوریٹ سیکٹر کا بزنس جو ہوتا ہے وہ نان کارپوریٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ہماری شوگر انڈسٹری ہے, جتنی ایگری پروڈکٹ ہیں, وہ جو سپلائرز ہیں ان کے پاس تو ڈیجیٹل مینز نہیں ہے, ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں دونوں سائڈوں پہ تیز ترین انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہونی چاہیے. دونوں سائڈوں کے جو لوگ ہیں, بائر اور سپلائر, وہ دونوں اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں. گورنمنٹ کو چاہیے تھا اس کے اوپر پہلے اس کے جو ریلیونٹ بزنس ہیں اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر سیمینار کنڈکٹ کرتی, ان کی آراء لیتی اور ان کی سکولنگ کرتی, اور اس کے بعد جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کرتی. ہمارے جیسے پاکستان جیسے ملک میں یہاں تو سم ٹائم ہفتہ انٹرنیٹ بند رہتا ہے, تو وہاں پہ ادائیگیاں رکی رہیں گی. یہ ایک بہت بڑا پرابلم آئے گا, ڈرا بیک. کچھ ایسے مذہبی تہوار ہیں جن پہ گورنمنٹ خود انٹرنیٹ بند کر دیتی ہے. یہ بینکنگ چینل تو انٹرنیٹ کے علاوہ نہیں چل سکے گا ڈیجیٹل مینز کا. اور گورنمنٹ کو اس کے ساتھ ساتھ جو پیرالل لاز ہیں ان میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے تھی. جیسے سیلز ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس کی ادائیگی کے لیے وہاں پہ کراس چیک, پے آرڈر, بینکنگ انسٹرومنٹ کا لفظ ہے, وہاں پہ تبدیلی نہیں کی. یہاں پہ ایک کمپنی ڈیجیٹل مین کے ذریعے آن لائن پیمنٹ کر دیتی ہے, تو ایٹ دا سیم ٹائم سیلز ٹیکس میں اسے اس پیمنٹ کو کنفرم کرنے کے لیے اسے کراس چیک چاہیے ہوگا. وہ اس کو کیسے مینیج کرے گی؟ یا اس میں جو کریڈٹ پیمنٹس ہوتی ہیں, جو پوسٹ ڈیٹڈ چیکس ہوتے ہیں, پاکستان میں زیادہ تر جو کمیونٹی ہے بزنس کی وہ کریڈٹ بیس پہ چلتی ہے. اس میں جو سپلائر ہوتا ہے اس کو گارنٹی چیک دیا جاتا ہے 1 مہینے کا, 2 مہینے کا, واٹس ایور. اس کا کوئی طریقہ کار اس میں وضع نہیں ہے کہ وہ کریڈٹ پیمنٹس کو کیسے ڈیل کریں گے. یہ تو ایٹ دا ونس کلک وہ پیمنٹ ہو جائے گی. اس میں سسپیشیس ٹرانزیکشن کا بھی خدشہ بڑھ جائے گا, اس میں فراڈ کا خدشہ بھی بڑھ جائے گا, اور اس میں جو ایک کی پرسن ہے ایک آرگنائزیشن کا, CFO, اس کی مصروفیات بڑھ جائیں گی. وہ جو اپنی پلاننگ ہے, مارکیٹنگ ہے, دوسری چیزوں کو دیکھے گا, وہ اس کے لیے مشکل ہوگا. وہ تو سارا دن بیٹھ کے سسٹم کے آگے اپنی پیمنٹس کرتا رہے گا, یا اپنا جو اس کا پاسورڈ ہے وہ کسی اپنے دوسرے بندے کو دے گا, تو اس میں اس کے فراڈ کے چانسز یا انڈیو یا غیر ضروری ادائیگیوں کے چانسز زیادہ ہیں. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ونس
یکم دسمبر سے یہ لاگو ہو جاتا ہے تو بزنس کی ادائیگیوں کے لیے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے. سپلائرز کی سپلائز متاثر ہوں گی, ادھر سے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کی ادائیگیاں متاثر ہوں گی. تو گورنمنٹ کو میں تو یہی تجویز کروں گا ایٹ لیسٹ اس کو 4 یا 6 مہینے تک اس کو پوسٹ پون کر دے. اس کے اوپر پہلے کارپوریٹ سیکٹر اور نان کارپوریٹ سیکٹر, یہ صرف کارپوریٹ سیکٹر کا ایشو نہیں ہے, کارپوریٹ سیکٹر کی ادائیگیاں بہت زیادہ نان کارپوریٹ سیکٹر کو ہوتی ہیں. تو دونوں کو آن سٹیک لے کر اس کے اوپر سیمینار کریں, ان کی اسکولنگ کریں. اور ایسا جو سسٹم چل رہا ہے وہ سموتھ ہے. بینک جو ٹرانزیکشن کرتا ہے اس کے اوپر نریشن لکھتا ہے کون پیمنٹ کر رہا ہے, کون پیمنٹ لینے آیا ہے. اس میں تو ایسی کوئی وہ ایویڈنس نہیں ہے. اس میں خدشات سسپیشیس ٹرانزیکشن کے بڑھ سکتے ہیں. اور اگر یہ یکم دسمبر سے لاگو ہو گیا تو اس میں بزنس کمیونٹی کے لیے, کارپوریٹ سیکٹر اور نان کارپوریٹ دونوں کے لیے فنانشیل کرائسس پیدا ہو سکتا ہے. اچھا سر, آپ نے ایک بڑی بات کی ہے کہ جو ادائیگیوں کا بحران ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. ذرا اس پوائنٹ کو مزید واضح کر دیں, کلیئر کر دیں کہ کس طریقے سے یہ بحران اور کس قسم کا جو بحران ہے یہ پیدا ہو سکتا ہے. سر اس میں ادائیگیوں کا بحران یہ ہے کہ جیسے آج نومبر چل رہا ہے, آج 19 تاریخ ہے, کافی ساری پیمنٹس کریڈٹ پہ بھی ہو چکی ہیں. لوگوں نے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس بھی دیے ہوئے ہیں. ایٹ ونس 1 اکتوبر کے بعد جو پوسٹ ڈیٹڈ چیک سپوز دیے ہوئے ہیں وہ ان کو واپس لینے ہوں گے. وہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک جب واپس لیں گے تو جب پوسٹ ڈیٹڈ چیکس واپس لیں گے تو ان کی سپلائز افیکٹ ہو سکتی ہیں. اور جو ایک ان کا اپنے سپلائر کے ساتھ ایک کریڈٹ لائن چل رہی ہے 90 ڈیز کی, 70 ڈیز کی, 60 ڈیز کی, ساتھ ہی جب وہ سپلائی آتی ہے تو جو کمپنی ہے کارپوریٹ وہ اس کو ایک چیک دے دیتی ہے اس اسپیسیفک ڈیٹ کا. اس کو بھی ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو یہ میرا چیک کیش ہو جائے گا اور میں آگے اپنی پیمنٹ کر دوں گا. جب اس کو کوئی گارنٹی نہیں ملے گی, اس نے آگے گارنٹی دینی ہے, اس نے کسی سے مال خرید کے پھر ان کو دینا ہے, اس کے پاس یہ شورٹی نہیں ہوگی, گارنٹی نہیں ہوگی. یا پھر کمپنیوں کے پاس ایٹ ونس اتنا کیش ہونا چاہیے کہ جو ٹرانزیکشن ہو اس کو پیمنٹ کرتے جائیں, ساری اس پہ کیش کے اوپر پیمنٹ کرتے جائیں تھرو ڈیجیٹل مین. تو یہ پاسبل نہیں ہے کمپنیز کے لیے. کمپنی نے اپنا پری بجٹ بنا کے اپنی پیمنٹس جو آنی ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اس حساب سے آگے وہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دیتی ہیں اپنے سپلائرز کو, وہ اسی طرح کر دیتے ہیں. جب ونس یہ سسٹم کٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہے فنانشیل بحران کمپنیز کے لیے پیدا ہو جائے گا. اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو پیرالل چلاتی کچھ ٹائم کے لیے. اور کچھ پیمنٹس کی جو 2.5 لاکھ کی لمٹ ہے یہ تھوڑی لمٹ ہے, چھوٹی لمٹ ہے. اس میں کاٹیج انڈسٹری ہے, چھوٹے چھوٹے سپلائر ہیں وہ منسلک ہیں جو ڈیجیٹل مینز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, جن کے پاس موبائل کے علاوہ کوئی کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے. اس کو کم از کم کوئی 2-2.5 ملین سے بڑی جو ٹرانزیکشن ہے یا جو مین را مٹیریل کی سپلائیز ہیں وہاں تک محدود کر دیتی تو لوگ تھوڑے تھوڑے اس سسٹم کو سمجھ جاتے. ونس یہ بہت زیادہ مشکل کریٹ کرے گا میرے مطابق. تو جی بالکل, آپ گفتگو سن رہے تھے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے ٹیکس ماہرین کے مطابق بزنس کمیونٹی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. صدر فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن حسن عسکری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑے بڑے ممالک جو ہیں, بڑی جو اکانومیز ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کر جا چکے ہیں, پھر ہمارے ملک میں یہ سب مشکلات ہمیں کیوں پیش آ رہی ہیں؟ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ اس سسٹم کو, اکانومی کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے, دستاویزی بنانا چاہتی ہے, مگر بزنس کمیونٹی کی جانب سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے یا کہا جا رہا ہے کہ مشکلات پیش آئیں گی. کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو سارا سسٹم ہے وہ ہے انگلش میں, اور لٹریسی ریٹ ہمارا جو ہے پاکستان کا وہ اتنا لو ہے کہ ہمارے جو تاجر ہیں وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ہماری جتنی بڑی کمپنیاں ہیں اس میں جتنی پیمنٹس ڈیلی ہوتی ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہیں, وہ جو چیک ہے اور واچر جو بنتے ہیں وہ بیک اپ ہے پیمنٹ کا کہ کس بارے میں یہ پیمنٹ ہے. ڈیجیٹل پیمنٹ یا تو چیف ایگزیکٹو آفیسر خود کرے گا یا سی ایف او کرے گا. اگر سی ایف او کرے گا, کوئی ایک پیمنٹ غلط ہو جائے, آگے پیچھے ہو گئے, جو فورجری کے پرچے اور جو ہوں گے وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ. آپ نے دیکھا ہے ابھی آئی میں بھی وہ بہت لوگوں پہ ایف آئی آر کٹ رہی ہیں, اور بزنس کمیونٹی پہلے ہی سے بہت تنگ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ, کیونکہ اس کا بیک اپ کوئی نہیں ہوگا, اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے. جبکہ ایک سسٹم چل رہا ہے ہمارا کراس چیک کا, یہ اس کے ایک پیرلل ڈیجیٹل سسٹم جو لا رہے ہیں اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی کی طرف شاید ایک ان کا پہلا قدم ہے. ادروائز جب تک یہ لوپ میں نہیں لیں گے سب دوستوں کو اور پورا ملک اس نہج پہ نہ ہو کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت ہر عام آدمی کے پاس ہو, کمپیوٹر ہر آدمی کے پاس ہو, اور ہر بندہ جو ہے وہ ان کو سمجھے,
देखें जो लिमिटेड कंपनियां हैं उन्होंने अपनी गंदम अगर लेती है, वो एक फ्लोर मिल है, एक राइस मिल ने चावल लेने हैं, वो ज़मींदार से लेते हैं। वो उनको पेमेंट है, वो देहातों में कहाँ पे वो इंटरनेट लेके जाएंगे, वहाँ पे तो मोबाइल के सिग्नल पूरे नहीं आते। तो ये जब तक इन्होंने पेमेंट को कंफर्टेबल नहीं करेंगे, इनका मसला शायद ये FATF की कोई प्रॉब्लम की वजह से ये सारा ऐसे कर रहे हैं। तो मल्टी नेशनल कंपनियाँ और जो लिमिटेड कंपनीज़ हैं वो पहले ही बड़े स्ट्रेस में हैं, और बैंकिंग सेक्टर को इन्होंने इसके चार्जेस दिए हैं। जिस तरह POS पे उन्होंने पर इनवाइस कुछ चार्जेस रखे हैं, वो कस्टमर पे करेगा, इसी तरह डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर भी बैंक चार्ज करेगा इनसे। सर एक चीज़ क्लियर कर दीजिएगा कि जिस तरह आपने कहा कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट का इशू है, तो क्या जो पाकिस्तान के कारपोरेट सेक्टर है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी इस किस्म के मसाइल हैं? जी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जो लिटरेसी रेट का इफ़ेक्ट वहाँ पे भी है, वहाँ पे बहुत, वो उर्दू को हम लिटरेसी रेट नहीं कंसिडर करेंगे। देखें ना, आप जब कंप्यूटर पे जाएंगे, आप IRS खोलेंगे, जब आप डिजिटल में जाएंगे, आपको कम से कम एक सर्टन लेवल तक आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। तो उसके बगैर तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। ये जो इतने हमारे मुल्क में फ्रॉड चल रहे हैं, ATM के कार्ड और वो जाली वो पासवर्ड लेके लोग कर रहे हैं, वो यही वजह है। वो हमारे लोगों को मालूम नहीं है कि वो क्या मांग रहा है, क्या उसे देना है। सर सजेशंस क्या देना चाहें जिससे इस सिस्टम में जो है वो मज़ीद बेहतरी आ सके? मुख्तसरन ज़रा ये बता दीजिएगा, सजेशंस क्या हो सकती हैं? मेरे हिसाब में तो सर इसकी ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान में। ये डिजिटल पेमेंट का कॉन्सेप्ट जो है, ये बिल्कुल एक इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ बहुत बड़ा मजाक है, और इसको और टाइट करने वाली बात है। जहाँ पे पहले इतने कवानीन हैं सख्त एक कारोबारी आदमी के लिए, तो ये उसको और टाइट करने वाली बात है। ये होना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? मेरा ख्याल है जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है ना, उसमें एविजन टू द एक्सटेंड ऑफ पेमेंट बहुत बेहतर सिस्टम है ये। इसमें आपकी पेमेंट किस लिए ये पेमेंट हो रही है उसका सारा बैकअप है इस वक्त। और एक कंपनी में 6 से 8 बंदे एक चेक जब बनता है उसको वेरीफाई करते हैं, उसकी रीज़न देखते हैं, उसका शेड्यूल देखते हैं। तो डिजिटल में वो फोकस भी ख़त्म हो जाएगा। और एक और बड़ा फ्लॉ है कि डिजिटल की कोई डेफिनेशन इन्होंने, वो जो 15 सितंबर 2021 को ऑर्डिनेंस आया, उसमें सिर्फ लफ्ज़ लिखा है डिजिटल पेमेंट, उसकी डेफिनेशन नहीं है। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। ठीक हो गया। बिल्कुल टैक्स माहिरीन की गुफ्तगू आपने सुनी। हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, नज़ीर अहमद विर्क साहब ने गुफ्तगू की है। तो उनका यही कहना है कि जो रवायती तरीका चेक का या फिर कैश की सूरत में चल रहा है, फिलवक्त हुकूमत को चाहिए या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को चाहिए कि उसी को चलते रहना चाहिए। जो डिजिटल बैंकिंग का सिस्टम है, अगर वो कारपोरेट सेक्टर में भी लेकर जाया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कारपोरेट सेक्टर से वाबस्ता है मगर उनका ताल्लुक नॉन कारपोरेट सेक्टर से है। तो उनके लिए इन अदायगियाँ और ये वसूलियाँ जो हैं, ये तमाम काम जो है वो मुश्किलात का शिकार होंगी। इसी पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कारपोरेट सेक्टर की डिजिटल अदायगियों के हवाले से। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ FPR से एडिशनल कमिश्नर FPR आसिफ रफ़ीक साहब मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर, एक तो ये बताइएगा कि कारपोरेट सेक्टर जो है वो ऑलरेडी रिपोर्टेड सेक्टर है, वेल मैनेज्ड सेक्टर है, फिर क्यों इसी को दोबारा फोकस किया जा रहा है और डिजिटल पेमेंट्स की तरफ हम लेकर जा रहे हैं? देखें, आपने कहा कि ये डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, तो हाँ, ये कारपोरेट सेक्टर डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, लेकिन जो हमारे पास पहले कानून हैं, कायदे हैं, या जो हमारे पास रूल्स रेगुलेशन है, उसमें अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह हैं जिसको और ज़्यादा रेगुलराइज करने की ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पे आप मुझे चेक दे देते हैं, आप एक कारपोरेट एंटिटी हैं, मैं एक नॉन कारपोरेट एंटिटी हूँ, आप मुझे चेक दे देते हैं और चेक ओपन होता है, और वो चेक जो है वो चलता जाता है, ओपन चेक होता है, और 10 लोगों तक पता नहीं चलता कि वो कौन, उसका असल कहाँ से शुरू हुआ है। इसको रोकने के लिए अब चूँकि डिजिटल दौर है ना, अब आप देखें डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप पहले कभी कुछ सालों पहले आप फेसबुक यूज़ नहीं करते थे, आप ट्विटर यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अब वो डिजिटल मीडिया का कॉन्सेप्ट आ गया। उसी को सामने रखते हुए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी में भी डिजिटलाइजेशन हो गई।
تو اس ڈیجیٹلائزیشن کو آگے بڑھانے کے لیے پہلی سطح پہ جو کارپوریٹ اینٹیز ہیں وہ جو چیک دیتے تھے اور وہ جو گارنٹیز ہوتی تھیں اور وہ جو گھومتی رہتی تھیں اور جس کا صحیح طرح آپ اس کو اگر صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو سپلائی چین ہی سمجھ نہیں آتی تھی کئی دفعہ کئی انسٹنسز پہ. تو ہم نے لاء میں تبدیلی کی ہے, ایف بی آر نے لاء میں تبدیلی کی ہے, گورنمنٹ نے لاء میں تبدیلی کی ہے, اور تبدیلی یہ کی ہے کہ جو ہماری ایک سیکشن ہے 21 جو ڈیڈکٹیبل الاؤنسز ہیں یا ڈیڈکٹیبل ایکسپینسز ہیں اس کے بارے میں ہے. اور اس جو الاؤنسز ہیں جو ہم یعنی ایکسپینسز جو کلیم کر سکتی ہے کوئی بھی اینٹی, اور خاص طور پہ ہم کارپوریٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں ایک سیکشن 21A ہے. 21 سیکشن جو ڈالی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ٹرانزیکشن کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ان کو چیز فروخت کرتے ہیں, جب آپ ان کو چیز فروخت کرتے ہیں تو خریدتے ہیں ان سے, تو اس میں لاء میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایک سنگل ٹرانزیکشن 25,000 سے زیادہ کریں گے تو آپ ڈیجیٹل موڈ کے ذریعے پیمنٹ کریں گے. پہلے بھی تو آپ بینک سے ہی کر رہے تھے نا. ہم نے کیا کہہ دیا, ہم نے یہ کہہ دیا کہ آپ بینک سے کر رہے تھے, اب آن لائن بینکنگ یوز کر لیں. پہلے آپ چیک دے دیتے تھے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چیک نہ دیں. اب چونکہ آپ پہلے ہی آپ ڈاکومنٹڈ ہے, آپ کے اندر کوئی غیر شفافیت نہیں ہے, ٹرانسپیرنٹ ہیں آپ. تو لاء میں یہ تبدیلی آئی کہ وہ ڈیجیٹل موڈ سے کر دیں. آپ اپنی جو آپ کے موبائل فون ہے اس کے اندر ایپ ہے, اس سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں, آپ آن لائن بینکنگ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں, آپ ATM سے پیمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کریں گے ڈیجیٹل موڈ سے. اگر آپ نہیں کریں گے تو FBR میں وہ الاؤنس آپ کو, وہ جو ایکسپینس ہے وہ ایکسپینس آپ کلیم نہیں کر پائیں گے. اچھا سر, اس حوالے سے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کی تو بات سمجھ آتی ہے, جو نان کارپوریٹ سیکٹر ہے ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں, وہ دور دراز اگر کوئی دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں یا کوئی پھر چھوٹے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہیں, تو ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے یہ تمام امور جو ہیں وہ مشکلات کا باعث بنیں گے. دیکھیں, یہ میرا خیال ہے شاید اس میں تھوڑی انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے کہ جو یہ ہے ہی کارپوریٹ پہ, کارپوریٹ جو پیمنٹ کرے گا, کارپوریٹ ادارہ وہ جو پیمنٹ کرے گا وہ ڈیجیٹل موڈ سے کرے گا. اس میں جو نان کارپوریٹ اس کی بات ہم کر ہی نہیں رہے. ایک چیز سر کلیئر کر دیجیے گا کہ کارپوریٹ سیکٹر کا بہت سارا بزنس جو ہے وہ نان کارپوریٹ سیکٹر کے پاس ساتھ ہے, کہ وہاں سے خریداری کی جاتی ہے. ایک شوگر مل جو ہے وہ گنا خریدتی ہے, ذمہ دار سے خریدتی ہے. اسی طرح اگر ٹیکسٹائل میں ہیں تو کپاس, یا بہت ساری ایسی ٹریڈرز بھی ہیں جو نان کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں. کیا وہ ان ڈیجیٹل بینکنگ کے زمرے میں وہ ٹرانزیکشنز نہیں آئیں گی؟ دیکھیں, جو کارپوریٹ اینٹی کی ٹرانزیکشن ہے وہ اس زمرے میں آئیں گی. ہم صرف کارپوریٹ کی ابھی بات کر رہے ہیں, یہ لاء نان کارپوریٹ کے لیے نہیں ہے. کارپوریٹ والوں نے جو بھی ایکسپینس کلیم کرنے ہیں, اگر وہ ڈیجیٹل موڈ کے ذریعے نہیں پے ہو گئے تو وہ ایکسپینس نہیں کلیم کریں گے. پہلے بھی وہ بینک سے ہی کر رہے تھے, ان پہ پہلے بھی یہ قدغن تھی کہ وہ بینک کے ذریعے کریں گے. وہ آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کہہ دیا کہ وہ ڈاکومنٹڈ ہے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ہم جو ایسے ادارے جو چھوٹے ادارے ہیں جو نان کارپوریٹ ہیں, ہم ان کی بات نہیں کر رہے. جو پیمنٹس کرنی ہے کارپوریٹ ادارے نے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ہم چھوٹے اداروں کی پیمنٹ کی بات نہیں کر رہے. خریداری کیا کارپوریٹ نے, کسی نان کارپوریٹ سے کر لی ہے, پیمنٹ کس نے کرنی ہے؟ کارپوریٹ ادارے نے. تو جو کارپوریٹ ادارہ ہے وہ پیمنٹ تھرو ڈیجیٹل موڈ ہی کرے گا. اس پہ ایک اور چیز کلیئر کر دیجیے گا کہ بزنس کمیونٹی کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر موسٹلی جو بزنس ہے وہ کریڈٹ پر ہوتا ہے. پہلے چیک جو تھا وہ ایک گارنٹی کی صورت میں سامنے آ جاتا تھا, تو اس صورت میں جو ان کی رقوم ہے اگر وہ ادھار بزنس کرتے ہیں تو وہ غیر محفوظ ہونے کا خدشہ ہے. دیکھیں عمیر, اس میں بڑی پہلے بھی کلیئرٹی تھی کہ جو ایسی پیمنٹس ہیں جس کے اندر ادھار چلتا تھا, لاء میں ڈیفر پیمنٹ کا کانسیپٹ موجود ہے, وہ ختم نہیں ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پیمنٹ کریں گے آپ ڈیجیٹل موڈ سے کریں گے. معاملہ صرف پیمنٹ ایٹ دا ٹائم آف پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ڈیجیٹل موڈ سے کریں گے. یہ جو گارنٹی کے چیک تھے نا, یہ گھومنے کا کانسیپٹ تھا. یہ آپ سمجھیں کہ ایک جسے ہم عام زبان میں ٹوپی گمانا کہتے ہیں, کہ ایک چیک ایک کمپنی اے نے دیا اور گھومتے 10 لوگوں کے پاس سے پتہ چلا کہ یہ ایک اس پہ لیٹیگیشن شروع ہو گیا. ہمارے سامنے کچھ انسٹنسز آئے جس میں چیک مسٹر اے نے دیا تھا, وہ زیڈ کے پاس چلا گیا, 24, 25, 27 جگہ وہ گھومتا رہا, اور جب اس پہ FIR ہوئی 489F کا مقدمہ درج ہو گیا تو پتہ چلا کہ بھائی وہ تو پیمنٹ اس کو گئی نہیں تھی, وہ اوپن چیک تھا. تو یہ جو چیک ایسے چیک ہیں, اسی کو ختم کرنے کے لیے, اور یہ جو سسٹم کے اندر جو ہمارے سسٹم کے اندر کچھ نہ کچھ لکوناز رہ جاتے ہیں, یا ان کی امپرومنٹ کے لیے, بہتری کے لیے یہ لاء لایا گیا ہے. ٹھیک ہے.
جی بالکل ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ایڈیشنل کمشنر FPR آصف رفیقی، اور انہوں نے ایک چیز کو واضح کیا ہے کہ اس حوالے سے جو ادائیگیوں کا قانون ہے وہ صرف کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ہے، نان کارپوریٹ سیکٹر اس سے متاثر نہیں ہوگا، اور اس وقت جو معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن ہے وہ پاکستان کی، اس ملک کی، اس قوم کی ضرورت ہے، اس سے یہ ملکی اکانومی جو ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔